سے کہا۔ جی ہاں، السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمد، میں موسیٰ بات کرتا ہوں، پری سے بات کرتا ہوں۔ ہاں بات کریں موسیٰ بھائی، کیا حکم؟ اچھا، میرے آپ سے کچھ سوال تھے۔ پہلا سوال میں آپ کا ٹائم نہیں دوں چاہتا۔ پہلا ہوں، سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جو سورہ توبہ ہے، آیت ہوں، 14 قرآن، ٹھیک ہے، جس کے ہوں، اندر ابو بکر اور غار والی بات، ٹھیک ہے، ہوں، صحیح ہے۔ تو اس اوکے، کے اندر سوال آپ کا، میں نے ایک لیکچر سنا تھا جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ جو رسول کا جہاں پہ تربت ہے وہاں سے ممبر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا رسول کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی مشرک کفار بیٹھے تھے، منافق بیٹھے تھے، تو غار کے اندر اور اس کے اندر زیادہ فرق تو نہیں ہے؟ مطلب کہ اوبویسلی وہ جگہ غار سے زیادہ افضل ہے۔ مسئلہ میرا یہاں پہ خالی یہ ہے کہ جو صاحبی جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اس آیت، ہوں، ٹھیک ہے، ہوں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ الغاری اذ یقول لصاحبی لا تحزن، ٹھیک ہے، تو جو ہوں، لصاحبی ہے اس کے اندر میجورٹی آف دا اسکالرز جو ہے نا اسلام، تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اس لصاحبی کا مطلب ہے یار دوست، ٹھیک ہے، ہوں۔ تو آپ خالی میں نے یہ پوچھا کہ آپ اس لصاحبی ورڈ کا آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر آپ بھی یار اور دوست کریں گے تو پھر تو آپ ہم مطلب یار اور دوست سائڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر تو وہ منافقوں والی سائڈ بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس کا خالی آپ پہلا مجھے جواب دیں کہ اس لصاحبی ورڈ کا آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ صاحب کا مطلب یار دوست نہیں ہوتا بھائی، صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت، ہم صحبت، جو شخص آپ کے ہم ساتھ ہے، صحبت، ہاں ہم صحبت ہے۔ بس کوئی بھی وہ ہو ساتھ، سکتا ہے، جیسے وہ ہم ہو جو سکتا ہے ہے آپ کا ساتھ، دوست ہو سکتا ہے آپ کا دشمن ہو سکتا ہے آپ کا ایسے جو صاحب ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کا دشمن ہو۔ میں اس کا ایک منٹ میں اس کا دلیل آپ کو قرآن مجید سے دکھاؤں تاکہ آپ بالکل آپ کی جو ہے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ صحیح ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ مبارک اعراف میں، سورہ مبارک اعراف آیا نمبر ہے 184، 184۔ اوکے، دیکھیں دیکھیں یہ سورہ مبارک اعراف ہے، یہ ہاں سورہ جی، مبارک اعراف ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا برابر بھی جنون نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کس کے؟ محمد جوناگڑی۔ اب طاہر قادری، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون سے صحیح ہے، تو کوئی زیادہ علاقہ آگے، نہیں ہے؟ ہاں، کیا انہوں نے غور ہاں نہیں جی، کیا کہ ان کے رفیق صاحب کا کیا ترجمہ ہے کہ انہوں نے رفیق کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ تو اس آیت میں واضح طور پہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب بنایا کس کا؟ مشرکین کا۔ یہ مشرکین کے صحیح صاحب ہے، ہیں، یعنی صحبت ہیں، کیونکہ ان کے پڑوسی ہیں، ان کے شہر میں رہتے ہیں، صحیح ہے، اب دوست تو نہیں وہاں ہو وہ ایک سکتے ساتھ آ کے مشرکین کے۔ بیٹھتے ہیں مسجد الحرام میں، ادھر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اللہ کی پوجا کرتے ہیں، تو کیونکہ صحبت ہوتی صحیح ہے، ہے تو ان کو صاحب کہا گیا۔ یہ صاحب دیکھو میرے بھائی، صاحب یہ نہ مدح کے الفاظ ہیں نہ مذمت کے الفاظ ہیں، اس میں نہ تعریف ہے نہ مذمت صحیح ہے۔ ہے، نیوٹرل ورڈ ہے، ہاں ہاں، نیوٹرل ہے۔ ایک ہو سکتا ہے اچھا آدمی ہو آپ کا، جو آپ کے جو ساتھ ہے، جو ساتھ والا آدمی ہے صحیح وہ اچھا آدمی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، برا آدمی ہو سکتا ہے دشمن ہو بالکل، سکتا ہے دوست ہو۔ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صاحب ہیں، ان کے ہم صحبت ہے، اس طرح نہیں کہ بالکل رسول اللہ صحیح صلی ہے، اللہ علیہ وسلم ان کے دوست ہیں، ان سے کوئی وفاداری ہے۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تحریف قرآن کی آپ کافی حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ کہ کیا کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ کی آپ کافی پیش کرتے ہیں بخاری مسلم ہوں، سے کہ ان کی ایک بکری کھا گئی تھی وہ آیات، ٹھیک ہے، ہوں۔ تو اس کے اندر میرا آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ تحریف قرآن کو بتاتے خود مانتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہاں پہ دیکھیں جو مسلمانوں کا فی الحال عقیدہ یہ ہے نا، پورے عالم اسلام میں آپ جائیں وہی کہیں گے کہ ہاں جی، قرآن کم نہیں ہے، قرآن میں جو کم کہہ دے وہ کافر ہے۔ کافر ہمارے ہے، صحیح جو ہے، بھائی، ہاں، اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ تکفیر تو نہیں کرتے، نہیں کہتے کہ کافر ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی اچھا، اس کے اوپر نقصان ہے۔ جو قرآن کی سورہ الحجر آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب قرآن میں ایک آیت ہے تو پھر ہم مطلب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حدیث ہے کہ اگر ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حالانکہ کبھی ایسے ہوا تو نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے احتیاطاً بتایا کہ اگر ٹکراتی ہے ہماری حدیث تو دیکھیں آپ قرآن سے صرف لو ہماری یہی حدیث، ایک دو آیتیں ہیں بھائی، دو آیتیں ہیں کہ ان کا مسلمان لے کے آتے ہیں نا کہ یہ دلیل ہے کہ قرآن جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن یہ ان احادیث اس آیت کا صدر اول میں جو مسلمان تھے، صحابہ جو تھے، ان کو بھی پتہ تھا یہ آیت ہے، ان کے نزدیک اس آیت صحیح کا ہے، یہ مفہوم نہیں تھا، ان کے نزدیک اس آیت کا یہ مفہوم نہیں تھا۔ اگر یہ مفہوم ہوتا تو پھر کیوں انہوں نے کہا کہ آیت کم ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان کے نزدیک کیا؟ یعنی یہ آیت کا ایک جو ترجمہ ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیات ایسی ہیں نا
تو اس کو آپ مختلف انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی محافظت کریں گے. اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے ہو سکتا ہے قرآن تو ویسے بریکٹ میں ہے. ہاں قرآن مراد ہو، ذکر سے مراد کوئی اور چیز ہو جو ہمیں نہیں معلوم. یہ اللہ جانتا ہے ذکر سے کیا مراد ہے. ذکر کا مطلب ضروری نہیں ہے قرآن. ہاں ہو سکتا ہے ذکر سے مراد کوئی اور چیز ہو جو ہمیں نہیں معلوم، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے ذکر سے مراد قرآن ہی ہو، لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ اس کون ہے؟ یہی تو مفسرین کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت متعین نہیں ہے کہ یہ آیت صریح ہو. یہ آیت یعنی اس کے یہی صرف اس معنی میں یہ نص ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے. تو اس طرح کوئی نص نہیں ہے یہ اس معنی میں. یہ ایک غلط ترجمہ، کیونکہ کوئی دلیل اور نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آیات بھی نہیں. یہ اسی آیت کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اسی ایک ترجمے کو. اس آیت کے متعدد ترجمے ہو سکتے ہیں آپ، اور کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ باقی ترجمہ جو ہے غلط ہے اور صرف میرا ترجمہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے. صرف اسی صورت میں یہ آیت کا ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے کہ کوئی واضح دلیل لے کے آئے کہ باقی جو ترجمے ہیں وہ غلط ہیں، باقی جو مفسرین کے آراء ہیں وہ غلط ہیں. یہی قول کہ اس سے مراد لہو سے مراد قرآن ہے. یہ وہ کوئی لے کے آئے. ہاں صحیح ہے. اوکے. اس کے بعد میرا آپ سے ایک اور سوال تھا کہ وہ جو آپ کے پاس پہلے مطلب جو پہلا کالر تھا نا ڈاکٹر صاحب، مطلب ان کا نام نہیں پتا، تو انہوں نے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا. ان کا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ جس نے کہا نا کہ مولا علیہ السلام نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ خلیفہ کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، یہ انہوں نے تقیہ کیا. تو آپ اس بات کا جواب کہ جب مولا حسین گئے تھے کربلا میں نے مان لیا کہ وہ جنگ نہیں کرنے گئے تھے، جو کہ واضح بات ہے ماننے کی بات. ٹھیک ہے، ان کو گھیرا گیا تھا، دھوکہ دیا گیا تھا، دغا دی. تو اس کے اندر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے، کوشچن میرا یہ کہ دیکھیے ان کے آگے یزید نے ایک آپشن رکھا تھا کہ یا بیعت کرو یا قتل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر مولا نے بیعت نہیں لی. نہیں اس طرح آپشن نہیں تھا. اس طرح آپشن نہیں تھا کہ یا بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ. آپشن یہ تھا کہ یا تم ہمارے فیصلے پہ اتر جاؤ. وہ فیصلہ بھی کس کا؟ عراق کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کے فیصلے پہ اتر جاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ جو کریں. اس طرح نہیں تھا کہ اب بیعت کرو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس طرح نہیں تھا. اس طرح یہ تھا کہ تم ابن زیاد کے فیصلے پہ اتر جاؤ یا تو ہم یہاں پہ قتل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں تھا کہ ہاں بیعت کرو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہمارے فیصلے پہ اتر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جو کریں ہماری مرضی. ہاں وہ نہیں بتا رہے تھے، وہ نہیں بتایا فیصلہ کیا. امام حسین علیہ السلام خود بتاتے تھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہر حالت میں. میں کسی جانور کے سوراخ میں بھی جا کے چھپ جاؤں، کسی جانور کے وہ مجھے وہاں سے نکال کے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. وہ خود فرماتے تھے. تو وہ جو فیصلہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فیصلے پہ اتر جاؤ، وہ ہر حالت میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. اگر پکڑ کے مثلا یہ تسلیم ہو جاتے تو وہ ذلیل کر کے نستجیر باللہ ان کی بے حرمتی کر کے قتل کرتے. اور اگر مثلا اگر انہوں نے جنگ سے لڑی ہے تو عزت کی موت انہوں نے اختیار کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ ابن زیاد نے خط لکھا عمر ابن سعد کو. عمر ابن سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، اس کا کمانڈر تھا عراق کربلا میں. کہ مجھے پتا ہے کہ ایک شخص جب قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بدن کو اگر آپ مار پیٹ لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن میرا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جب قتل ہو جائیں تو امام حسین علیہ السلام کے بدن شریف پہ اپنے گھوڑے دوڑا، اس کا حکم تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ ہاں میں کہتا مجھے میرے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو یہ لوگ انتقام لینا چاہ رہے تھے. کس چیز کا انتقام؟ ان کا جو پرانے جو لوگ مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ اس کا انتقام لینا چاہ رہے تھے. وہ اللہ کوئی وجہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی. امام حسین علیہ السلام کو اگر چھوڑ دیتے، وہ ان کے ساتھ صلح کرتے، وہ آپشن تھا. لیکن وہ گورنمنٹ کی جانب سے، بنی امیہ کی جانب سے وہ آپشن، وہ دروازہ ہمیشہ بند رہا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. یہ بھی دغائی. مزید کوئی حکم؟ اگلا ایک سوال ہے میرا، آپ کا نہج البلاغہ میں سے ہے کہ آپ بذات خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی مانتے ہیں نا، سیدنا فاطمہ الزہرا صاحب، ہے نا؟ نہیں ہم نہیں. ہمارے پاس جو حدیث ہے نا، احادیث میں اس طرح نہیں ہے کہ ان کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ حضرت اصول کافی سے بھی میں آپ کو ریفرنس بھی دے سکتا ہوں. ان کے 4 بیٹیاں ہیں، ان کی 4 بیٹیاں. الاستبصار میں سے بھی دے سکتا ہوں، تحت البلاغہ میں 4 بیٹیاں. میں نے عرض کیا نا ان کے ہمارے احادیث میں یہ کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو حدیث ثقلین ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے پھر جو کیا کہتے ہیں
عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رسول کی بیٹیاں ان کے پاس، تو اس طرح تو پھر وہ بھی اہل بیت میں لگ جائیں گے. اس کے بعد نہیں، اہل بیت وہی ہیں، اہل بیت وہی ہیں جو اصحاب کساں ہیں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، ہاں جو اہل بیت ہیں وہ اصحاب کساں ہیں، اصحاب کساں ہیں. پھر عثمان کی جو وائف تھی نا، وہ ایک وائف تھی، وہ مر گئی، اس کے ساتھ اس کا تو وہ نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوا. ہاں شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے وہ مر گئی. پھر دوسرے کی شادی کرا دی ان کی. اور شرط یہ رکھا تھا، انہوں نے شرط یہ رکھا تھا، عثمان نے کچھ مال دیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے جزا میں آپ کو جنت ملے گا. تو اس بیٹی نے یہی شرط رکھا تھا کہ میں اس شرط کے ساتھ عثمان سے شادی کروں گی کہ عثمان جو ہے وہ جنت میں جو گھر ہے مجھے دے دے. تو عثمان نے کہا ٹھیک ہے، میں جنت میں میرا جو گھر ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو عثمان نے وہ جنت میں وہ جو گھر تھا دے دیا، پھر اس کی شادی ہو گئی. پھر ہماری احادیث میں یہ ہے کہ عثمان نے اس کو مار کر اس کو قتل کر دیا تھا. یعنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو بہن ہے، وہ شہید دنیا سے گئی ہیں. عثمان نے ان کو مارا تھا، یعنی مار کے بیچارے کو شہید کر دیا تھا. جی ہاں یہ ہے. اور بولے بھائی، آپ کی لائن کٹ گئی میرے خیال میں. اچھا ابھی ہمارے بھائی ہیں سکر والے